لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم بزرگ و دوستو، پچھلے ہفتے ایک لمبی روایت پڑھی گئی تھی جس میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ وہ جب اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، جہاد کی تشکیل کر رہے تھے، تو بعض لوگوں کا انہوں نے ایکسیپشن کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ نہ آئیں. اس کی وجہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بیان کی جا چکی ہے. پھر وہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا کہ جہاد ہوا، جہاد کے بعد مال غنیمت جمع کیا، اور مال غنیمت جمع کرنے کے بعد وہ آگ کھانے کے لیے نہیں آئی، کیونکہ اس کے اندر غلول ہوا تھا، اس کے اندر دھوکہ ہوا تھا، فراڈ ہوا تھا. چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے لوگوں سے درخواست کی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، ہر قبیلے کا سردار بیعت کرے، تاکہ غلول کرنے والا اور دھوکہ کرنے والے کا پتہ چل جائے کہ کس نے غلول کیا ہے. خیر، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ کتاب الصدق چل رہا ہے، باب الصدق چل رہا ہے، سچائی کا بیان چل رہا ہے. تو چونکہ اس حدیث کے اندر غلول اور دھوکے کا، فراڈ کا ذکر تھا، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انسان کو غلول، خیانت، دھوکے سے بچنا چاہیے اور سچائی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سچائی ہی کے اندر نجات ہے. کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ آئی، اس آگ نے اس مال کو نہیں کھایا، اس سے ان کا جھوٹ سامنے آ گیا، اور پھر جھوٹ سامنے آنے کی وجہ سے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا اخیر کے اندر کہ اس حدیث کو امام نے اس باب کے اندر کیوں ذکر کیا ہے. آگے دوسری حدیث ہے، یہ کتاب الصدق کی، باب الصدق کی آخری روایت ہے. یہاں پر باب الصدق، سچائی کا بیان ختم ہوگا، پھر دوسرا نیا چیپٹر شروع ہوگا. عن ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق علیہ. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے. فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائع اور مشتری، بائع یہ عربی لفظ ہے، سیلر کو کہتے ہیں، بیچنے والا. مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں، بائر جس کو ہم کہتے ہیں. فرمایا کہ جب تک وہ جدا نہ ہو، یعنی وہ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک طرف بیچنے والا ہے، ایک طرف خریدنے والا ہے، بائر ہے، ایک طرف سیلر ہے. تو فرمایا کہ معلوم یتفرقا، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس بیع کو کرنا چاہتے ہیں، اس ٹریڈ کو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز بیچ دی اور دوسرے نے کہہ دیا کہ میں نے یہ خرید لی، تو یہ اب کیا ہو گیا، یہ بیع، یہ ٹریڈ، یہ ختم ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یعنی اب وہ اس کو مکر نہیں سکتے ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، بیع مکمل ہو گئی. تو حدیث کے اندر یہی کہا گیا بالخیاری البیعان بالخیاری ما لم یتفرقا، جب تک یہ جدا نہیں ہوں گے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی بیع کو، اپنے اس ٹریڈ کو کینسل کرنا چاہے تو کینسل کر سکتے ہیں.
یہ جو چوائس ہوتی ہے جس کو فقہ کی ٹرم کے اندر اس کو خیار کہا جاتا ہے. محدثین نے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو دو ٹریڈرز ہوتے ہیں، بائرز اور سیلرز ہوتے ہیں، ان کو 4 طرح کا خیار ملتا ہے. 4 طرح کا خیار ان کو ملتا ہے، 4 طرح کی چوائس ان کے پاس ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے خیار عقد، جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. خیار عقد کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انہوں نے اس کو سیل نہیں کیا ہے، جب نے یہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی ہے، دونوں میں سے کوئی اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ہو گیا خیار عقد. ایک ہوتا ہے خیار رؤیت. خیار رؤیت کا کیا مطلب ہے؟ خیار رؤیت کا مطلب ہے کہ کوئی خریدنے والا کوئی چیز خرید رہا ہے لیکن بغیر دیکھے خرید رہا ہے، اس نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے کہ تو اس طرح خریدنا جائز ہے. آج کل بہت سارے ٹریڈ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی خرید لیتا ہے. تو شریعت نے ایسی چیز جو بغیر دیکھے اس نے خرید لی ہے اس کو خیار رؤیت ملے گا. خیار رؤیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا، اس نے خرید تو لی ہے لیکن وہ جب اس چیز کو دیکھے گا اور اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی تو اس کو لوٹانے کا حق ہوگا، کیونکہ اس کو خیار رؤیت ملا ہے. وہ سامنے جو بیچ رہا ہے اس کو بھی بتایا کہ اس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی. جیسے کہ آج کل زمانہ ہے آن لائن شاپنگ کا. آج کل زمانہ آن لائن شاپنگ کا ہوتا ہے. اب وہ جو ویب سائٹ سے آپ کوئی چیز خریدیں گے، امیزون سے کوئی چیز خریدیں گے، ای بے سے کوئی چیز خریدیں گے، یا اور کوئی ویب سائٹ سے کوئی چیز خریدیں گے. اب تو پکچر ہوتا ہے تو پکچر میں وہ حقیقی چیز کا پتہ نہیں چل سکتا کہ واقعی وہ چیز کیسی ہے. بعض مرتبہ اتنی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اب اس کو اس طرح سے اس کو فوٹوگراف کیا گیا ہوتا ہے، اس کو اس طرح فوٹوشاپ کیا گیا ہوتا ہے کہ اتنے لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے. اب جیسے کہ بہت سے لوگوں کو ہر چیز، ہر انسان کو ہر فن سے ہر چیز سے مناسبت ہوتی ہے، بعض چیزوں سے مناسبت نہیں ہوتی ہے. اب جیسے کہ آپ کو عطر خریدنا ہے، اب بوٹل دیکھیں گے تو پکچر کے اندر تو ماشاءاللہ اتنی بڑی بوتل دکھے گی، جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا ml ہے، کتنا تولا ہے، تب تک آپ اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا. آپ نے صرف پکچر دیکھ کے خرید لیا، اب وہ بوٹل آئی ہے تو اتنی سی بوتل پکچر میں بڑی دکھ رہی تھی، وہ دکھنے میں چھوٹی ہے. بہت سی مرتبہ ٹوئز وغیرہ ہوتے ہیں کہ دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ بہت بڑی کار ہے، اب وہ آتی ہے تو اتنی سی چھوٹی سی کار ہوتی ہے. تو اس پر بھی فقہاء نے یہی بات لکھی ہے کہ آن لائن شاپنگ کے اندر انسان کو خیار رؤیت ملتا ہے. یعنی جو چیز اس نے پکچر کے اندر دیکھی تھی، اگر خریدنے کے بعد وہ چیز اس کو معلوم نہ ہو کہ بھائی یہی چیز ہے، تو پھر اس کو خیار رؤیت ہوگا، وہ اس چیز کو لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہوگی کہ لوٹانے کے لیے جو پوسٹ اور پیکیجنگ کا جو خرچ ہوگا وہ جو سیلر ہوگا وہ نہیں دے گا، وہ آپ کو خود خرچ کرنا پڑے گا، وہ آپ کو خود دینا پڑے گا. آپ اس سے نہیں مانگ سکتے. آپ اپنے پیسے سے اس کو واپس بھیجیے، وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے یا آپ کو واپس دے دے. تو یہ 2 چیز ہوگی. پہلا ہو گیا خیار عقد، یہ ہو گیا خیار رؤیت کہ کوئی چیز بغیر دے کے خریدے تب بھی خریدنے والے کو کیا ملتا ہے؟ رائٹ ملتا ہے. اب یہ چیز تو شریعت کا حصہ ہے. ہم جب یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتے ہیں، آن لائن شاپنگ جو ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں تو 7 دن تک لوٹا سکتے ہیں، تو پرنسپل تو شریعت ہی نے دیا ہے. یہ جو بیس جو ہے پرنسپل وہ شریعت کا دیا ہوا ہے، شریعت نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہے. لیکن ہم کو شریعت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں ہمارے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم واہ واہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھی سروس دے رہے ہیں، یہ تو شریعت نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ہو گیا خیار رؤیت. تیسرا ہوتا ہے ایک خیار شرط. خیار شرط کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 دن کوئی انسان اگر اس شرط کے اوپر خریدے کہ بھائی یہ چیز میں لے رہا ہوں لیکن میں لینے کے بعد ذرا سوچوں گا اس کو کہ بھائی واقعتاً یا گھر والوں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ آج کل تو کوئی چیز آپ گھر کے اندر پاس کیے بغیر کوئی چیز آپ خرید ہی نہیں سکتے ہیں ورنہ واپس جائے گی وہ. تو پہلے ہی انسان لگا دیتا ہے کہ بھائی ایک ٹماٹر بھی نہیں خرید سکتے ورنہ اس میں بھی غلطی آئے گی کہ یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خیار شرط جس کو کہتے ہیں، خیار شرط ملے گا کہ کوئی انسان اس شرط کے اوپر، کنڈیشن کے اوپر خریدتا ہے کہ بھائی مجھے شرط ہے کہ میں اس کو یہ کروں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کو 3 دن شرط اس کو اختیار ملے گا کہ وہ 3 دن کے بعد اس کو لوٹانا چاہے. ہاں لیکن اگر اس نے اس کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ اب وہ لوٹانے کے قابل نہیں رہی، تو اس کو جو یہ چوائس ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی. یا ہے کہ پھر اگر اس کے اندر کوئی ایپ پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا ہے، آپ نے اس کو استعمال کر لی ہے، تو پھر شرن اس کا لوٹانا. لیکن آج کل پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، بچے کو لے کے آئیں گے ٹوئے، وہ 2-3 دن کھیلے گا بھی اور پھر کھیلنے کے بعد واپس اس کو پیک کر کے بیچ دیں گے. شرن ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
اگرچہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ اخلاق کا تقاضا ہمارا نہیں ہے کہ مومن ایسا کام کرے۔ اور چوتھی چیز ہے خیار عیب، یہ بھی خریدنے والوں کو خیار، یہ بھی شریعت نے اس کو رائج دیا ہے۔ خیار عیب کیا ہے؟ کہ اس نے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد اب اس کو کوئی فالٹ معلوم ہوا، اس کے اندر کوئی خامی، کوئی خرابی معلوم ہوئی، لیکن یہ خرابی اس کے پاس آنے کے بعد پیدا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خرابی دو طرح کی ہوتی، اس نے خرید لیا، اب کار میں اس کو صحیح طریقے سے رکھا نہیں، اب کار کے اندر اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا، یا یہ کہ بچے نے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دی، یا اس کے ہاتھ کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو اب یہ چیز نہیں لوٹا سکتا۔ ہاں وہ کوئی چیز خرید کر لائے، خریدنے کے بعد اب کوئی فالٹ، کوئی عیب اس کو معلوم ہوا، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ فالٹ جو ہے، یہ عیب جو ہے، وہ سیلر کی طرف سے آیا ہے، اس کے پاس سے پیدا نہیں ہوا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ خیار عیب اس کو ملے گا، وہ اگر اس کو لوٹانا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ لوٹا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا خیار وصف ہوتا ہے، ایک آدمی نے ایک چیز کی بہت ہی خوبی بیان کی کہ بھائی یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، کہ نہیں بھائی یہ کار ایسی ہے کہ اس کے اندر کروز کنٹرول بھی ہے، اس کا ایئر کون بھی چلتا ہے، اور کیا ہے کہ اوپر سے وہ سن روف بھی کھلتا ہے، طرح طرح کے وصف اس نے بیان کیے۔ تو اسپیسیفکلی اس نے کوئی چیز ایسے بیان کی کہ بھائی اس کے اندر یہ بات خاص ہے کہ اس کی ایوریج بہت اچھی ہے، کہ نہیں بھائی یہ پر گیلن کتنے مائلیج دیتی ہے، یا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب اس نے وہ اٹریکٹ ہو کر اسپیسیفکلی اس سے، اس وصف سے، اس کوالٹی سے اسپیسیفکلی اٹریکٹ ہو کر اس نے اس چیز کو بائی کر لیا۔ اب جب وہ گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر نہ کروز کنٹرول ہے، نہ اس کا ایئر کون چلتا ہے، یعنی اسی سے اس نے اٹریکٹ ہو کر یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وصف کے اندر وہ کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے جو کوالٹی اس نے بیان کی تھی۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ دو چیز ہو سکتی ہے، کیا تو وہ بے کو کیا کر دے، ٹرمینیٹ کر دے کہ بھائی مجھے یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، ہاں لیکن چونکہ وہ کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اس کے اندر پیسے کم نہیں کروا سکتا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی میں نے تو، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے اندر تو کروز کنٹرول بھی ہے اور سن روف بھی ہے، اسی لیے میں نے کار بائی کی تھی، اچھا تو سن بھی نہیں ہے، وہ سن روف بھی نہیں ہے، اس کے اندر کروز کنٹرول بھی نہیں ہے، تو اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے کہ آپ بیل کو ٹرمینیٹ کر دیں کہ بھائی یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں اب یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کے اندر روف نہیں ہے، اس کے اندر کروز کنٹرول نہیں ہے تو مجھے پیسے کم کر دیں، آپ پیسے کم نہیں کروا سکتے۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ اس کو بائی کر لیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں، پیسے آپ اس کے اندر کم نہیں کروا سکتے۔ تو یہ شریعت نے کہا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک یہ لوگ آپس میں جدا نہیں ہوں گے تو جدا ہونے سے پہلے ان کو کیا ملے گا؟ اختیار ملے گا کہ اپنی بات، یعنی ایک نے کہا کہ میں نے بیچ دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لیا، تو اب یہ ڈیل کیا ہو گئی؟ سیل ہو گئی، اب اس کے اوپر وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، پھر ان کو گناہ ہوگا اگر بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی عذر کے انہوں نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، شریعت کہتی ہے کہ پھر دونوں اپنی بات میں سچے ہو، خریدنے والا بھی سچا ہو اور بیچنے والا بھی کیا ہو؟ سچا ہو، یعنی اس نے جو وہ چیز جو وہ بیچ رہا ہے وہ صحیح نیت سے بیچ رہا ہے، اس کے سارے اوصاف، اس کی کوالٹیز، اس کی پرو، اس کے کونس جو سارے تھے وہ سارے اس نے بیان کر دیے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، کہ اس کا ہوم ورک نہیں ہو رہا ہے، کہ اس کا اکاؤنٹ ورک نہیں ہو رہا ہے، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، ساری چیز آپ نے اس کے اسپیکٹ میں بیان کر دی۔ فرمایا کہ اگر دونوں سچے ہوں گے تو اللہ اس کی اس ٹریڈ کے اندر، اللہ ان کی اس بیع کے اندر برکت ڈالیں گے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، یا دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی بات چھپائی، یا ہے کہ کوئی بات جھوٹی بیان کی، جو چیز نہیں تھی بیع کرتے وقت جھوٹ بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا مسک ہے کہ جو بالکل ڈیئر کے اس کے اندر کے نافے کے اندر سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو ایسی چیز ہے کہ، یعنی بالکل جھوٹے اوصاف اس کے اندر بیان کیے، یا ہے کہ کوئی فالٹ تھا جو اس کو پتا تھا جو اس نے سامنے والے کو بیان نہیں کیا۔ فرمایا کہ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، یا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، دونوں نے کوئی چیز چھپائی یا جھوٹ بولا، تو فرمایا کہ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ دونوں کی بیع کی برکت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم فرما دیتے ہیں، اس بیع کے اندر کوئی برکت باقی نہیں رہتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس لیے لائے کہ اس میں آیا کہ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، کہ جب بھی کوئی چیز آپ بیچیں یا خریدیں تو اس میں انسان کو سچائی سے کام لینا چاہیے، سچائی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ میرا نقصان ہے، لیکن واقعتاً سچائی میں فرمایا کہ اگرچہ بیع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیع کے اندر برکت رکھی جائے گی۔ اب اس بیع کے بعد اس کو کوئی پچھتاوا، کوئی ریگریٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے
وقتی طور پر اس کے دل کے لیے اس ایپ کو بیان کرنا اس کو مشکل لگا کہ بھائی اگر میں اس ایپ کو بیان کروں گا تو پیسے کم دے گا، یہ ہوگا، لیکن جب وہ چیز وہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محسوس کرے گا کہ اس کے اندر مجھے برکت دی گئی۔ تو چونکہ شریعت اسلام جو ہے ایک فطری مذہب ہے، انسان کی جو نیچرل نیڈ سے اس کا اسلام خیال رکھتا ہے، تو شریعت اسلام نے زندگی گزارنے کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں شریعت کی رہنمائی اور تعلیم ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ ہر جگہ پر، یہاں تک کہ تجارت، جیسے کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، بزنس کو بیان کیا گیا ہے، تو تجارت یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، معاملات کے اندر آتے ہیں۔ جس طرح عقائد ہمارے بلیفز ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، تو معاملات کے اندر یہ تجارت آتی ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ تجارت کس طرح کی جائے گی، کہ تجارت کے اندر سچ بولا جائے گا تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر جھوٹ بولا گیا تو اس کا کیا نقصانات ہیں۔ تو اگر انسان سچائی کے ساتھ تجارت اور ٹریڈ کرتا ہے تو دنیا میں تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے، اور حلال رزق طیب پاکیزہ رزق اس کو ملے گا، یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ التجار الصدوق کل امین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ بزنس مین، وہ تاجر کہ جو امانت داری کے ساتھ، آنیسٹلی، اپنی نیت کے اندر اور اپنی زبان کے اندر سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہو، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا حشر، وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے! یعنی شریعت کے جتنی بھی برانچز ہیں، اب کسی بھی برانچ کے اوپر چلو آپ جنت میں جاؤ گے۔ کوئی انسان یہی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بزنس کے اندر ہیں، آپ ٹریڈ کے اندر ہیں تو آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ نہیں، آپ اس راستے سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اس راستے سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں کہ آپ امانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔ اسی لیے دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کیا ہے؟ انسان جو ارن کرتا ہے اس میں سب سے پاکیزہ ارننگ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا کیا ہے؟ تو فرمایا تجارت مبرور کے ذریعے جو کماتا ہے، سچائی والی تجارت سے، سچائی والے بزنس سے وہ کماتا ہے، تو فرمایا کہ وہ سب سے سچی، وہ سب سے پاکیزہ اس کی کمائی ہے۔ اور بھائی ہاتھ سے کمانا، خود دیکھیں نا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تاجر تھے، خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تاجر تھے نا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہوئی ہے، جو ان کا تعلق بنا ہے، جو نکاح ہوا ہے، اس نکاح کو لیڈ کرنے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ تجارت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ تو بہت بڑی تاجرہ تھی، بزنس وومن تھی وہ تو، اور ان کا جو بزنس وہ شام تک پھیلا ہوا تھا، سیریا تک پھیلا ہوا تھا ان کا بزنس۔ وہ خود تو جاتی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس وہ کارندے تھے، کچھ کارکنان تھے جو ان کے ورکرز تھے، وہ جاتے تھے ان کی طرف سے بزنس کرنے کے لیے، وہ خود تو نہیں جاتی تھی۔ تو ان کو ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ بھائی میں ان کو بھیجتی تو ہوں، لیکن وہ واپس آ کر پورا حساب مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ مجھے معلوم ہوتا۔ تو ان کو ہمیشہ سے ایک امین، ایک امانت دار، ایک آنیسٹ آدمی کی تلاش تھی کہ جو وہ ان کی طرف سے تجارت کرے اور تجارت کا پورا حساب، پورا نفع، پورا جو ان کو مل رہا ہے وہ آ کر مجھے دے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو وہ کیا تھے؟ وہ تاجر تھے، اور وہ اس قدر امانت دار تھے، وہ امانت داری کے ساتھ یہ کرتے تھے، لوگوں کی امانت یہ کرتے تھے، کیپ کرتے تھے، ان کو واپس کرتے تھے۔ تو وہ ویسے بھی بہت مشہور ہو گئے تھے کہ بھائی مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جو بہت ہی امین ہے، کسی کی امانت کو مارتا نہیں ہے، اور تجارت میں ان کا نام یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔
تو یہی وجہ تھی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹریکٹ کیا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے تجارت کرنے کے لیے وہاں بھیجا. پھر انہوں نے وہاں تجارت کی اور تجارت میں کافی منافع کیا اور پورا حساب لا کر پورا پروفٹ اور نفع لا کر حضرت خدیجہ کو دیا. تو اس سے حضرت خدیجہ بہت ہی متاثر ہوئی, پھر ان سے نکاح کیا ہے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے. حضرت عمر تاجر تھے, حضرت عثمان تاجر تھے, یہ سارے بزنس مین تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے. بلکہ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی کیا بنا دی تھی, آپس میں جوڑی بنا دی, ان کے اندر بردرہوڈ قائم کیا تھا. کیونکہ مکہ سے آنے والے جو صحابہ تھے مدینہ کی طرف, تو وہ تو بیچارے کیا تھے, خالی ہاتھ آئے تھے. ساری چیزیں اپنا مال جائیداد سب کچھ کیا کر کے آئے تھے, وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے, کچھ بھی وہ لے کر نہیں آئے تھے. اب یہاں پر ان کے پاس تھا تو وہ کیا تھا, صرف خالی ہاتھ آئے تھے. سارے مکانات, جائیداد, ان کے زراعت, ان کی کھیتی, فارمنگ, باغات سب چھوڑ کے آئے تھے. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ان کو بردرہوڈ, ہر صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. ایک مدنی جو وہاں کے جو صحابی تھے, مدنی جو انصار تھے, ان کو اور مکہ سے آنے والے مہاجر کے اندر انہوں نے بردرہوڈ قائم کر دیا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. تو کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 مکان ہیں, میرے پاس 2 کھیتی ہے, 2 فارمنگ ہے, ایسا کرو کہ ایک فارم تم لے لو, میرے پاس 2 بیوی ہے, ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں, دوسری سے تم کیا کر لو, نکاح کر لو. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, یہ بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. مجھے کیا دکھا دو, بازار کا راستہ دکھا دو, ٹاؤن دکھا دو کہ مجھے کہاں جانا ہے. وہ بازار گئے اور بازار میں انہوں نے کچھ پنیر وغیرہ خریدا, اسی کی بزنس شروع کر دیا. تو یہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بڑے فضائل بیان فرمائے. تجارت کے کیا فرمائے, بڑے فضائل. حضرت پچھلے انبیاء کو دیکھیں, حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی ہے, میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو جو میٹل ہوتا ہے ان کے لیے موم کر دیا, اس کو نرم کر دیا. وہ اپنے ہاتھ سے کیا بناتے تھے, وہ آرمر بناتے تھے, زرہیں بناتے تھے, آرمر بناتے تھے اس لوہے کو یہ کر کے. سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت داؤد کے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے یہ دعا کی تھی کہ جو حکومت آپ نے مجھے دی ہے, گنیت الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو حکومت, جو کنگڈم مجھے دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کسی اور کو نہیں دیں گے, آپ ایسا کسی کو نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دیا تھا کہ جناتوں پر بھی حکومت تھی, انسانوں پر بھی حکومت تھی, چرند و پرند کے اوپر, اینیملز کے اوپر, وہ ان کی زبان کو بھی جانتے تھے, ساری ہواؤں کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا. ایسی حکومت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی وہ کسی کو آج تک ملی نہیں ہے, نہ قیامت کسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی حکومت آپ نے مجھے دی کہ ایسی حکومت آپ نے کسی کو نہیں دی. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ ایسا نہیں لگتا کہ میں آپ کے شکر کا حق ادا کر سکتا ہوں. میں آپ کے شکر کا کیا کر سکتا ہوں, حق ادا کر سکتا ہوں. تو آپ مجھے کوئی ایسا انسان بتائیے کہ جو شکر کے اندر مجھ سے بھی آگے ہے, جو آپ کی شکر گزاری کے اندر مجھ سے بھی آگے ہیں, مجھے کوئی ایسا انسان بتائیے. تو حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی اور ایسے آدمی کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. فرمایا کہ فلاں انسان ہے کہ جو شکر کے اندر تم سے آگے ہے. کون ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے, وہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور کھاتا ہے, اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو کپڑے پہناتا ہے اور میری عبادت کے اندر لگا رہتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو بڑا رشک آیا کہ اچھا یہ ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے, اپنے ہاتھ سے کما کر پہنتا ہے, آپ کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے. وہ تو بادشاہ تھے اور ساری چیزوں پر حکومت تھی, تو یہ چیز تو ان کے پاس نہیں تھی. ساری چیز جب جو چاہتی تھی سب چیزیں ویسے ہی وقت پر مل جاتی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا چاہتا ہوں, میں بھی کیا کھانا چاہتا ہوں, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا چاہتا ہوں. حالانکہ پوری سلطنت کی وہ زمین آسمان اور جتنی بھی مخلوقات تھی اس کے وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو سکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو کھجور کی جو برانچز نہیں ہوتی ہے, کھجور کے جو پتے نہیں ہوتے ہیں, کھجور کی ٹہنی سے ان کو وہ باسکٹ بنانا سکھایا, کٹوری ٹوکری بنانا سکھایا, زنجبیل جس کو کہتے ہیں. تو
علماء نے لکھا ہے بنیاد الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی جو باسکٹ بنی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس کے بنانے والے بھی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر انہوں نے وہ باسکٹ بنانا شروع کیا، وہ ٹوکری بنانا شروع کیا. جیسے آج کل ہم وہ گفٹ پرسنلائز گفٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کپڑے ہیں اور پتہ نہیں کھجور ہیں اور کیا کیا رکھتے ہیں، تو اس طرح کی جو ٹوکری ہوتی ہے تو سلیمان علیہ السلام وہ بناتے، پھر انہوں نے وہ بیچنا شروع کیا. اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. نبیوں کا یہ سلا رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ درزی تھے، اپنے ہاتھ سے خود سیتے تھے چیزوں کو، کپڑے سلائی وغیرہ کا کام کرتے تھے، بناتے تھے اور پھر اس کا یہ کرتے تھے. تو یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے. تجارت کے اندر کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سہما، رحم اللہ رجلا سہما وَإِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر کہ جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے، جب وہ ٹریڈنگ کرتا ہے، یا کہ وہ جب قرضے کی وصولی کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، بہت زیادہ سختی نہیں کرتا ہے، میٹھی زبان سے کام لیتا ہے، میٹھی زبان سے نرمی سے کام لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے. ایک اور حدیث کے اندر بخاری شریفی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر التجار انکم تبعثون یوم القیامت فجارا، کہ اے بزنس مین کی جماعت، اے تجار کی جماعت، ایک تاجروں کی جماعت، تم قیامت کے دن فاجر کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا. لیکن فرمایا کہ الا من اتقى وبر وصدق، لیکن اگر تاجر اپنی تجارت کے اندر تقوی اختیار کرے، سچائی سے کام لے، امانت داری سے کام لے، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا جو میں آگے بتا کر آیا ہوں. اگر وہ تقوی سے کام نہ لے، جھوٹ سے کام لے، امانت داری سے کام نہ لے بلکہ خیانت سے کام لے، تو ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو فجار اور فساق کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اگر انہوں نے امانت داری سے، سچائی سے کام لیا، تو میں وہ حقیقی حدیث بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. اس کی بڑی فضائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان کو اس کے اندر توجہ دینی چاہیے بھائی. لیکن تجارت کے اندر کیا ہونا چاہیے بھائی؟ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. انبیاء کا بھی یہ شیوا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہ شیوا رہا ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. تو سچائی والی تجارت یہ ہمیشہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت کے اندر وعدہ کیا ہے. لیکن آج عجیب ہمارا حال یہ ہے کہ اگر واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور ٹک ٹاک کا ایک ویڈیو آ گیا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں لگ جائیں گے. اگر اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھائی ناک میں یہ ڈالنے سے کورونا کے اندر فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ہفتے تک ناک میں تیل ڈالے گا. وہ طرح طرح کے لوگ بھیجتے ہیں ویڈیو. اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی سر نیچا کر کے پیر اوپر کرنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنی کیلری لوز ہوتی ہے، تو روزہ نہ کرے گا. حالانکہ وہ گھر والے اس کو ہنسیں گے، کچھ بھی کریں گے، اس کو خود بھی لگے گا کہ میں اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوں، کہ جوکر فیل کرے گا کہ بھائی میں کیا دھندے کر رہا ہوں، پاسداری نہیں، لیکن پھر بھی کرے گا. تو ان واحد چیزوں میں انسان کو اتنا یقین ہوتا ہے جس کا کوئی سورس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے، کہ اس کے پاس کا نالج جو ہے وہ اوتھینٹک بھی ہے کہ لیجٹ بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ ایسے ہی پھاڑ رہا ہے، اس نے بھی کسی سے اڑا کے آپ کو یہ کیا ہے، اور پھر وہ بھی ہنس رہا ہوگا کہ سارے لوگوں کو میں نے بزی کر دیا ہے. لیکن جو باتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور جس کا یقینی ہونا، جس کا اوتھینٹک ہونا، لیجٹ ہونا بالکل گارنٹیڈ ہے، اور جس کا رزلٹ بھی گارنٹیڈ ہے، اس کا کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا. اس کے اوپر کتنے لوگوں کو یقین ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں. اب ہر انسان اپنا جائزہ لے، ہر انسان اپنا معائنہ کرے کہ میں کتنا اپنے دیکھے ہوئے ویڈیوز کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کتنا میں نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہوں. جتنا یقین مجھے وہاں پر ہے اتنا یقین نبی کی باتوں پر ہے. یہود جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا کہ یہودیوں کو اللہ نے، بنی اسرائیل کو جو دیا اللہ نے اس دین کے راستے سے دیا، دین کے راستے سے دیا. لیکن
انہوں نے دین کے راستوں کو چھوڑ کر نئے نئے طریقوں سے عزت کو تلاش کیا، نئی نئی چیزوں کے اندر وہ پڑ گئے، تو پھر کیا ملا ان کو؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار، اللہ تعالیٰ کے کیا غضب کا شکار۔ تو ہمیں ایک ڈاکٹر ہے بھائی، ایک ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو 3 وقت لینا ہے، آپ کو صبح میں لینا ہے، دوپہر میں لینا ہے، شام میں لینا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی انسان ہے کہ اس کے اندر کہا کہ نہیں یہ کیپسول ہے ذرا بڑی ہے، میں تھوڑی اس کو چینج کر کے میں کیا کر لیتا ہوں، پنک کی جگہ کوئی یلو والی لے لیتا ہوں، یا اس کی جگہ میں پیراسیٹامول لے لیتا ہوں، اس کی جگہ میں آئیبوپروفین لے لیتا ہوں۔ نہیں، جو ڈاکٹر نے دی ہے وہی لے گا، وہ اس کے اندر کوئی کثر بیونت وہ نہیں کرے گا، وہ آگے پیچھے نہیں کرے گا کہ 3 مرتبہ کہی ہے تو وہ 4 مرتبہ زیادہ ہوشیاری دکھائے گا کہ نا میں 4 مرتبہ لیتا ہوں۔ نے کہا کہ یہ تھوڑی بڑی ہے تو تھوڑا کم ڈوز کر دیتا ہوں، یا کہ اس کی جگہ بدل کر نہیں، اس کے اندر کوئی نہیں کرتا۔ اگر کرے گا اور پھر اگر اس کا نزلہ اچھا نہیں ہوا، اس کی کفنگ اچھی نہیں ہوئی، اس کا پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوگا، تو پھر وہ شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ہی پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو بتائی ہے، جو شریعت ہم کو دی ہے، جو مکمل شریعت ہم کو دی ہے، اس طرح کرو گے تو یہ تمہارا فائدہ ہے، اس طرح کرو گے تو یہ تمہارا نقصان ہے۔ تو اگر انسان پورا اس کے اوپر عمل کرے گا، اور پھر دیکھیں کیوں اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نسخہ معین کیا ہے کہ بھائی تجارت کے اندر سچ بولو تو برکت ہوگی۔ اب انسان روتا ہے، کبھی تعویذوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ نہیں بھائی، کہ کبھی اس کے پاس کی اس کی تعویذ سے میری بزنس کے اندر اثر ہو جائے، اس کی تعویذ سے میرا یہ چل جائے۔ نہیں، جو راستہ تمہیں بتایا گیا ہے، جو نسخہ تمہیں سجیسٹ کیا گیا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو گارنٹیڈ ہے، اب جب تک وہاں اس راستے سے نہیں آؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو جب یہاں ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور تجارت کے نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 1 المنان، احسان جتانے والا۔ لیکن بھائی آج کل اس کا بڑا یہ ہے، میرا بھائی بیچارہ یا میری بہن، میرا کوئی رشتہ دار کبھی کوئی ضرورت میں تھا، میں نے اس کی مدد کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب کبھی دیکھا کہ اس کی حالت اچھی ہو رہی ہے تو بھی جتاتا ہے، تجھے یاد ہے ایک دن تیری حالت ایسی تھی، میں نے تیری مدد کی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کر کے، احسان جتانے والا، اس کی نیکی تو برباد ہو ہی گئی، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو جہاں ابھی 100 سال 400 سال 500 سال دور ہوگا انسان جنت سے، وہاں سے جنت کی خوشبو آئے گی، اور یہ انسان ایسا ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں آئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کی جس کو عادت پڑ چکی ہو، لت پڑ چکی ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرنے کے بغیر مر گیا ہے تو اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بول کر مال کو اور سامان تجارت کو بیچتا ہے، سامان جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان کو بیچتا ہے۔ یہ ہر چیزیں ہو گئی ہیں، انسان آخرت کو بھولا ہے، پھر جب پیسوں کی ہوس میں پڑتا ہے تو انسان کیا کیا نہیں کرتا۔ کہا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر، ہمارے یہاں بھی ہوگا واللہ عالم، ہمارے ہندوستان میں تو بہت ہی ہوتا ہے، اور مسلمان تاجر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ غیر جو ہوں گے ان کو تو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تو یہی کہیں گے کہ فکس پرائز ہے، لینا ہو تو لو، لینا ہو تو۔ لیکن مسلمان کیا کرے گا، آ رہا ہے داڑھی ٹوپی والے کو دیکھے گا تو کہا کہ ماشاء اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حالانکہ وہ قسم میں یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک مستقل ایک جماعت ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب وہ کوئی چیز ان کے پاس دکان کے اندر شاپ کے اندر وہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی جو پرائز ہوگی وہ 100 روپے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب رات میں وہ اپنی بیوی سے کہیں گے، وہ فیک ڈیل کریں گے کہ بھائی تو یہ میرے پاس مانگ 110 کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بیوی کہے گی کہ میں تیرے پاس مانگتی ہوں 110 کے اندر، تو کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کل جب وہ اس چیز کو دکان کے اوپر لے کر جائے گا
اگر اس کے پاس کوئی مانگے گا 100 کے اندر تو کہے گا کہ یہ تو کل رات میرے پاس کوئی 110 کے اندر مانگ کے گیا، میں قسم کھا کے کی ہاں یعنی یہ کوئی یہ نہیں واقعیتاً ایسا ہو رہا ہے، تو وہ تو یہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو کیا کرنے والا، بیچنے والا، تو کہا ہے کہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بیع کے اندر، تجارت کے اندر دھوکہ، من غشنا فلیس منا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ گیہوں اور ویٹ کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، جو یا لگے ہوئے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر جو تھے وہ ڈرائی تھے اور نیچے کی طرف ویٹ اور وہ بھیگے ہوئے تھے، اور جو چیز بھیگی ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اوپر تو سوکھے ہیں اور نیچے بھیگے ہیں اور ویٹ ہیں اور گیلے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بارش کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش نیچے کیسے چلی گئی، بارش ہوگی تو اوپر ہوگی پہلے، بارش کی وجہ سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ انسان ہمارے اندر سے نہیں ہو سکتا، دھوکہ دینے والا ہمارے اندر سے نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع فرمایا کہ بیع کے اندر دھوکہ کرنے والا، تجارت کے اندر دھوکہ کرنے والا وہ ایک مومن کا شعار نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فضائل بیان فرمائے کہ سچائی کے ساتھ اس کی تجارت کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے نشست کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ باتوں پر مجھے بھی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق نصیب درست اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔